تھا نا, تو میں باہر نکلتا تھا کہ کسی کو کوئی رہ تو نہیں گیا. اچھا میرے جو کلیگس تھے یا ایون کے سب لوگ وہ پیسے لے کے ملاقاتیں کراتے تھے, تو میں باہر نکلتا تھا. کوئی غریب, کوئی مائی بوڑھی, وہ پتہ نہیں کب کہاں سے آئی ہے, تو وہ اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, اپنے بچے کو ملنے آئی ہے, صفائیوں نے اس کو دھتکار دیا. میں نے باہر نکلنا, کوئی رہ تو نہیں گیا, کوئی مائی نظر آئی, ہاں اماں جی کیا مسئلہ ہے, اس نے کہا بیٹا میرا شناختی کارڈ نہیں ہے. میں تو یار کرا دوں ملاقات. اچھا اب اس طرح کے کام میں کر دیتا تھا کہ چلو یار اچھا کام ہے. ایک دن میں باہر نکلا تو وہاں پہ ایک بچی کھڑی تھی. میں آج بھی میں جب یہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایک بچی کھڑی تھی تقریباً 7 سال کی, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا تقریباً 3 سال کا. اس بچی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, اور اس بچہ جو تھا 3 سال کا اس کے تن پہ شلوار نہیں تھی, اس نے صرف قمیض پہنی تھی. اور اس بچی کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جس میں ایک امبیسی کا سگریٹ بغیر فلٹر والا, اس وقت 30 روپے کی ڈبی آتی تھی, اور 2 انڈے تھے. تو میں نے وہ بچے بالکل, چونکہ جیل کے سامنے کھلی سی جگہ ہوتی ہے تو بالکل درمیان میں وہ کھڑے ہیں اکیلے, تو فوراً نظر پڑتی ہے. تو میں نے سنتری سے پوچھا, میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ ملاقات کرنے آئے. میں کہا ملاقات تو ان کے ساتھ کون ہے؟ کہ اکیلے آئے. میں نے اس بچی کو بلایا, کہا بیٹا تم کون ہے, کہاں سے؟ اس نے کہا جی میرا باپ چوری کے مقدمے میں جیل میں. میرا باپ اندر ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ چوری کے مقدمے میں کون کیوں ہے اندر. اس نے کہا میرا باپ اندر ہے. اچھا تو اچھا بھائی تو تم ملنے آئی؟ اس نے کہا جی تم کہاں سے آئی ہو؟ خوشاب کے پاس ایک جگہ کٹھا سگرال کی وہ بچی رہنے والی تھی گاؤں کی. تو پہنچی کیسے؟ میں بتاتا ہوں نا. تو میں کہا تو اکیلی کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میں وہاں سے نکلی ہوں, تو میں نے سڑک پہ آ کے بس والے کو کہا, ایک بس والے چاچے کو کہا ہے کہ میں نے شاہ پور جیل جانا ہے. تو اس نے مجھے بٹھا دیا, اور اس نے مجھے وہاں پہ یہ شاہ پور صدر کا جو سٹاپ تھا وہاں پہ اتارا ہے, اور وہاں سے میں نے ٹانگے والے چاچے کو کہا کہ میں نے جیل پہ جانا, تو وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا. اچھا میں نے اس کو بلایا, میں کبھی بلاؤ اس کو, اس کے باپ کو بلاؤ. میں پرسنلی میں نے اس کی ملاقات خود کنڈکٹ کرائی. جو چیز مجھے آج بھی جو میرے رونگٹے کھڑے کرتی ہے, وہ بچی کی ماں نہیں تھی. اینڈ فار دا لاسٹ 17 days وہ بچی اور وہ بچہ تینوں اپنے گھر میں اکیلے رہ رہے تھے, جس گھر میں لائٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, آپ اس ملک کا سسٹم دیکھیں کہ جس ملک کے سسٹم میں ایک ایس ایچ او نے ایک بندے پہ پرچہ دے کے بندہ گرفتار کر لیا, اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے 2 بچے جو ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا. ٹھیک, میں نے اس بچی سے یہ پوچھا کہ تم کھانا کہاں سے کھاتی؟ اس نے کہا جی کبھی کسی پڑوسی کے کوئی ہمیں دے دیتا روٹی, کبھی کوئی دے دیتا ہے. اور ظاہر ہے وہ اس کا باپ, اس بچی سے زیادہ اس کا باپ رویا کہ میرے بچے جو ہیں وہ ساری رات, میری بچی اندھیرے میں اپنے بھائی کو پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے اندھیرے گھر میں گاؤں میں. So this is the system that your country has, and that is the day when I decided that I'm not going to live in this country anymore. وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا, اور اس کے بعد میں نے امیگریشن اپلائی کی تھی آفٹر دیٹ انسیڈنٹ. اچھا مزے کی بات سنیں, تو اس کے بعد میں نے اس کو, اب ظاہر ہے وہ بچی ملاقات تو میں نے کرا لی. I couldn't do anything more. اس کے پرچہ ڈسٹرکٹ خوشاب کا تھا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اور وہ پرچہ بھی جھوٹا تھا. وہ گاؤں کے چودھری یا واٹ ایور جو بھی تھا ان کا, وہ ایم این اے ایم پی اس علاقے کا, اس نے کہیں پولیس والے کو کہا اس کو پرچہ دے دو بندے پہ, اس نے پرچہ دے دیا. اچھا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو میں نے اس بندے کی درخواست فارورڈ کرائی, اس بندے کو ذاتی مچلکے پہ رہا کروایا بعد میں, لیکن اٹ ٹک آلموسٹ 3 weeks. جس وقت اس بچی کو ملاقات کرا دی, میں نے اس کو کہا کہ تم واپس کیسے جاؤ گی, شام ہو گئی ہے. میں نے ایک سپاہی کو بلایا, میں کہ یار تو اس کو اپنی وہ ایک میٹرن کو بلایا, میٹرن ہم کہتے تھے اس کو, جو فیمل کانسٹیبل ہوتی تھی, اس کو بلایا کہ تو اس بچی کے ساتھ جا. میں نے اس بچی کو کچھ, میں I'm not saying کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے, میں نے اس کو جو میں دے سکتا تھا میں نے دیا. اور اس فیمل کانسٹیبل کو بلایا کہ اس بچی کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ. وہ فیمل کانسٹیبل کہے کہ میں نے اکیلے نہیں جانا, ٹھیک ہے, کیونکہ اب میں جاؤں گی شام ہو رہی ہے, مجھے واپسی پہ رات ہو جائے گی. ایک حوالدار ان کے ساتھ کیا, ٹھیک ہے, اس لڑکی کے ساتھ, کہ ایک یہ بھی تھا کہ جی حوالدار کے ساتھ اکیلے کے ساتھ بھیجیں, وہ اس لڑکی کو کہیں بیچ رہے تو پھر کیا ہوگا.
اور اگر فیمل کو بھیجیں تو وہ کہتی میں نے اکیلے نہیں جانا. So that is how وہ بچی گھر پہنچائی, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اس کے باپ کو کہا کہ بھائی تو بتا کہ یہ گھر تو اپنے نہیں جا سکتی اب, کہ وہاں پہ تو بتا رہی ہے تجھے کہ ڈرتی ہے. اس نے کہا جی فلاں گاؤں میں میری بہن رہتی ہے تو ان کو ان کے پاس پہنچا دیں. یہ آپ کا سسٹم ہے. میں یہ آپ کو آج سے 22 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ بچی جو باپ کے لیے ایک سگریٹ اور 2 انڈے جو سگریٹ کی بچی وہ بھی کریانے والے سے مانگ کے لائی. آپ میرے I still up to this day I cry when I think about that little girl. I cannot hold my tears in. آپ نے بجی نہیں دیکھا وہ سسٹم, خدا کی قسم, it's unbelievable. وڈیرا بہت ظالم ہے, وڈیرا بہت ظالم ہے. نہیں, وڈیرا ظالم نہیں ہے. No. The system is corrupt. The system is corrupt and that's why the bad people win. If your system is okay, if your system is strong, nobody can win. Nobody can be cruel to anybody else. That is the bottom line. آپ کے ملک میں اگر آج عدالت ٹھیک ہو جائے, اگر آج عدالتیں انصاف کرنا شروع کر دیں, آپ کے ملک سے جرائم ختم ہو جائیں گے. ویری سیڈ علی جا. اور مطلب ظاہر ہے یہ اچھا آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس پہ آپ نے بالکل میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے. That is the day when I decided. آج بھی ان پوزیشنز پہ آپ کے دوست, آپ کے ایسوسیٹس, آپ کے کولیگز جب ہیں تو ڈو دے شیئر سم اسٹوریز لائک دس؟ نہیں بجی دیکھیں, ہر آدمی کی میرا ایک ہی میرے جو بیچ میٹ ہے نا بچی, میں آپ کو اس کی ایک میرے کلاس میٹ, میرے بیچ میٹ, میرا کلاس میٹ ہے ڈائریکٹر فوڈ ہے. میں نے اس کو کہا کہ یار تو کینیڈا آ جا, چھوڑی یار کیا. اس نے کہا جی کہ میں 2008 کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا یار چھوڑ, میں یہاں پہ کچھ 2-2.5 کروڑ سال کا کما لیتا ہوں, میں نے کینیڈا جا کے کیا کرنا ہے. یہ 2008 کی بات ہے بھائی جی. ڈائریکٹر فوڈ, ڈپٹی ڈائریکٹر, اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر تھا. ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ 2.5 کروڑ روپیہ رشوت لے رہا سال کی, پیسے کما رہا ہو. کہتا میں نے کینیڈا جا کے کیا کرنا ہے. ہم یہاں آ کے مزدوریاں کرتے, میں مزدوریاں کر رہا ہوں نا, میں آج بھی عاشر عظیم آج بھی مزدوری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اتنی یہ میں آج مزدوری کر رہا ہوں, لیکن مجھے خدا کی قسم میں I sleep like a baby. I sleep like a baby. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں نا بعض اوقات منہ اٹھا کے ایمانداروں کے بارے میں, مطلب ان کی خبر بن جاتی ہے اور ایماندار آدمی کا بیڑا غرق. بٹ دیٹس واٹ دس سسٹم از. میں اور چیز آپ کو بتاؤں, پاکستان میں جو سب سے زیادہ برا آدمی ہے نا وہ پتہ کون ہے؟ اور میں یہ مذاق نہیں کر رہا کہ لوگ اس کو برا کرتے ہیں. ایماندار سب سے برا افسر ہے, سب سے برا افسر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ایمانداری کو اجاگر کرنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. یہ بات نہیں سمجھ آئی مجھے آپ کی. ایماندار ہے. نو مجھے یہ بات سمجھ, مجھے یہ بات سمجھ ضرور آتی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں, وہاں ایماندار لوگ موجود ہیں. ایماندار ہوں نا, میں ایماندار ہوں, ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ میں ایماندار ہوں اور مجھے اس پہ فخر بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ میرا اپنا ڈیسیژن ہے نا, اور میں یہ کسی کو دکھانے کے لیے تو کر نہیں رہا, میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تم ایماندار ہو. کریکٹ, ٹھیک ہے. اب اگر میرے سامنے فرض کر لیں کہ ایک آدمی ہے, وہ میرے پاس ایک آ گیا کہ میں فرض کر لیں ڈائریکٹر فوڈ ہوں, اور ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے گودام کھولنا ہے, اس میں نے گندم اسٹور کرنی ہے, تو مجھے پرمٹ چاہیے, ٹھیک ہے. اب میرا کام تو یہ ہے نا کہ میں یہ دیکھوں بائی دا بک بائی دا رول, جو بھی اگر وہ پورا کرتا ہے تمام ریکوائرمنٹ تو میں اس کو پرمٹ ایشو کر دوں. لیکن چونکہ میں ایماندار ہوں, میں اس آدمی کو ایسا ریڈ ٹیپ کے اندر پھنساؤں گا, ٹھیک ہے, صرف اس ڈر سے کہ کہیں نہ کہیں, کیونکہ میں انکمپیٹنٹ ہوں, ایماندار آدمی ہوں لیکن انکمپیٹنٹ ہوں, میں یہ رسک لینے کو تیار نہیں کہ اگر کوئی بھی آدمی کسی بھی کوئی گڑبڑ کر دی اس نے,
تو کل کو بات میرے پہ آئے گی اور میری ساری ایمانداری جو ہے نا وہ ادھر ڈاؤن دا ڈرین چلی جائے گی. تو میں خام خواہ لوگوں کو تکلیف ان لوگوں کے لیے تکلیف کریٹ کروں گا, ایون دو کہ وہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ, ان کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی شارٹ کمنگ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. ایک یہ چیز, ایک میں نے دیکھا جتنا ایماندار افسر ہوگا اتنا ہی اپنے سبارڈینیٹس کے حق میں وہ برا ہوگا, اتنا ہی ظالم ہوگا, اتنا ہی سخت ہوگا. پاکستان میں جب آپ کسی آدمی کی کوئی پروسیڈنگ کرتے ہیں نا, آپ کو شو کاز نوٹس دیتے ہیں, کوئی انہوں نے کوئی غلطی کی ہے, کوئی مسٹیک کی ہے, تو اس میں ڈفرنٹ طرح کی پنشمنٹ ہے, جس میں آپ ایک آدمی کو سینشور کر سکتے ہیں, جس میں سمجھیں آپ سینشور کا معنی لے لیں لان تان کہ بھئی ہاں بس تم نے اچھا نہیں کیا, بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. ایک ہے کہ آپ اس کی 1 سال کی انکریمنٹ بند کر دیں, 3 سال کی انکریمنٹ بند کر دیں اور ڈسمس فرام سروس کر دیں, اور ایک ہے ریموو کر دیں سروس سے. یہ ڈسمس اور ریموول آر دا سیم تھنگ بٹ دے ہیو 2 ڈفرنٹ امپلیکیشن. ڈسمسل فرام سروس میں آدمی دوبارہ جاب نہیں کر سکتا گورنمنٹ کی, ٹھیک ہے, دوبارہ کوئی سرکاری محکمہ اس کو ہائر نہیں کر سکتا. ریمووڈ فرام سروس میں وہ کر سکتا ہے. اچھا, اب ایک آدمی جو ہے, اچھا اس میں ایک اور بھی ہے, ڈسمس فرام سروس میں اس کو پینشن ملتی ہے, ریموو فرام سروس میں پینشن نہیں ملتی. اگر 25 سال اس کے پورے نہیں ہوئے وہ پینشن نہیں ملتی. اچھا, تو ہمارے جو ایماندار افسر صاحب ہے نا, وہ جب کسی آدمی کو ڈسمس کرتے تھے تو انٹینشنلی یہ میک شیور کرتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ صرف سینشور کے قابل ہے تو اس کی 3 سال کی انکریمنٹ بند کر دینی, صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا سخت اور بڑا دماغ افسر ہوں اور میں ایماندار ہوں, میں نے کسی سے پیسے لے کے کسی کی سفارش مان کے اس آدمی کو چھوڑا نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات دیکھیں نا, ظلم ہے نا کہ ایک آدمی کی غلطی ہے, غلطی چھوٹی ہے, سزا کیوں بڑی دے گا بھائی. لیکن یہ صرف میں نے ایمانداروں کو کرتے دیکھا اپنی زندگی میں. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, جیل میں جتنے رائٹس ہوئے ہیں آج تک جیلوں میں, زیادہ تر ایماندار افسروں کی وجہ سے ہوئے. بہت شکریہ. مگر میں ایک کل کی سٹوری پڑھ رہی تھی کہ وہ جو ابھی میں نے ان لوگوں سے پوچھا ہے, ایان علی تھی وہ جو پیسے لے کے جاتی تھیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پیسے لے کے جایا کرتی ہوتی تھیں. ان کو جب اریسٹ کیا تھا تو حالانکہ کہتے ہیں جب ان کو اریسٹ کیا تھا, چودھری سم تھنگ ان کا نام تھا, چودھری جس نے اس کو اریسٹ کیا تھا. ہاں جی, وہ انسپیکٹر تھا, اس کو تو مرڈر کر دیا نا. سنیے نا, یہی تو بتایا. اور کہتے ہیں شی واز سو کانفیڈنٹ. خاتون جو تھیں ایان علی صاحبہ, جب اس کو اریسٹ کیا وہ اپنے ٹیلی فون سے کر رہی تھی اور اس کو پتا تھا کہ میں کو نہیں ہوگا, مگر اس نے جب اس کا دیکھا تو وہ نوٹوں کی تھدیاں اس میں سے نکلی تھیں. الٹیمیٹلی اس کو جناب اریسٹ کرا دیا. ساروں نے اس کو سمجھایا, اس نے کہا کہ یہ اتنے $1,00,000 لے کے جا رہی تھی, اور وہ میرا خیال ہے ویکلی یا منتھلی جتنی بار بھی جایا کرتی ہوتی تھی, وہ ایکٹریس پاکستان دبئی لے کے جایا کرتی تھی. شی از لیونگ آن وہ جو پام بیچ ہے وہاں پہ وہ رہ رہی ہیں. شی از مطلب بڑی سے بڑی اس کے پاس گاڑی ہے, یاشی کی زندگی گزار رہی ہے بیکاز پروٹیکٹیڈ بائی سم گریٹ پیپل. اس بندے نے اس کو اریسٹ کرا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں اسی آدمی کو گولی مار دی گئی, وہ جو انسپیکٹر تھا اس کو گولی مار دی گئی. وہ تو بھائی بہت سارے لوگ مر گئے نا, خالد شہنشاہ مر گیا, رضوان صاحب کو بھی مروا دیا تھا انہوں نے, وہ جو ڈاکٹر رضوان ان کو بھی مروا دیا, وہ بھی, اور بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کا وہ اپیرنٹلی کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. جو ایماندار ہے اس کو مروا دیا جاتا ہے. مروا تو دیا چودھری اعجاز محمود مروا بھی دیا جاتا ہے, لیکن وہ اس صورت میں کہ جب وہ کسی ایسے معاملے میں اپنے آپ کو انٹینگل کر لیں کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں کا نام آتا ہو. مگر اب یہ اچھا, یہ مزے کی بات ہے, یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. جیفری ایپسٹن جو تھا, جیفری ایپسٹن ظاہر ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مائکروسافٹ کے ہیں, آئی ڈاؤٹ ویری مچ بل گیٹس, کہ بھئی
कहते हैं वो भी उस स्कैंडल में थे, इन्वॉल्व थे, कि वो भी उनके आइलैंड पे जाते थे। क्लिंटन साहब का नाम आ जाना था, जेफरी एप्स्टन को जेल हो गई। जेल होने के बाद जब इसकी फाइनल पेशी थी ना, जिसमें बहुत सारे राज उगले जाने थे, उस रात को उसने छत के ऊपर, भाई तुम्हारी जेल के बीच में बंदा है, उसके पास ऐसी चीज़ या बेल्ट आई कहाँ से कि उसने छत के ऊपर अपने आप को फांसी दे दी। यहाँ पे भी होता है, मगर पाकिस्तान में ज़्यादातर वाक़यात जो होते हैं वो होते हैं हार्ट अटैक के। उसमें ये इनका एक मुंशी भी था जो हमारे शरीफ बरादरान थे, वो भी दुबई अल्टीमेटली चला गया था। मकसूद चपड़ासी, वो उसको हार्ट अटैक हो गया। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से शुरू हो जाए, ठीक है, आसिफ नवाज जंजुआ को हार्ट अटैक हो गया, मकसूद चपड़ासी को हो गया, वो डॉक्टर रिजवान बेचारे को वो मर गया, और बेशुमार तरह की खालिद शहनशाह मर्डर हो गया। मतलब वो तो ये तो बड़ी गेम है ना, लिस्ट है, पूरी लंबी लिस्ट है, ये तो बहुत लंबी। अच्छा, मगर मैं आपको बताती हूँ, कल का मेरा प्रोग्राम जिसमें मैंने ज़ाती तौर पे कल के अपने इस प्रोग्राम को इंजॉय भी किया। ज़ाहिर है बाज़ औक़ात हम कह भी दिया करते होते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब के साथ जो इंटरव्यू था, तो ज़ाहिर है एक कहा जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, वकील भी हैं। फिर जब इनको पोजीशन दी गई थी तो इन्होंने इनके बेटे को बुला लिया था। फिर इनकी फ़र्म जो थी, बेटे ने एक और फर्म शुरू कर ली थी। फिर जो इनके क्लाइंट्स थे, इन्होंने कहा मुझसे डायरेक्ट नहीं मिलना। केसेस यही FBI के 26 चेयरमैन ये बने थे। बल्कि बहुत अच्छा लगा लीजिए आज आपसे ये इन चीज़ों के बारे में बात करने पे। तो इन्होंने फिर क्या किया था माजिद भाई, वो ये क्या करते थे कि जब लोगों का बाहर से सामान आया है उस पर आपको रिबेट मिलती है। वो रिबेट जो आपकी जेन्युइन रिबेट है, अगर मैंने रिबेट अपनी वापस देनी है तो उस पर 10% कमीशन देना पड़ता है। वहाँ हर चीज़ का 10% है। और अगर कोई बंदे जिनके हाथ बहुत ही लंबे हैं, वो गैर यानी नॉन जेन्युइन रिबेट जब हासिल करते हैं तो वहाँ रिश्वत का पहलू बढ़ जाता है, 10 से 20% पे चली जाती है। तो शब्बर ज़ैदी साहब को जब चेयरमैन FPR बनाया गया तो इन्होंने फिर ये कहा था कि मुझसे कोई मिलने ना आए। बट ऑन द अदर साइड इनके बेटे आ गए थे। तो इनके बेटे ने ना अपनी एक कंपनी शुरू कर दी थी जो अकाउंटेंसी की थी और वकालत की जो भी कंपनी शुरू कर दी थी। अब वो जो इनके क्लाइंट्स थे उन्होंने नंबर्ड कंपनियां बनाई थी जो इनके अब क्लाइंट नहीं रहते, डायरेक्ट बड़ी स्मार्ट गेम की थी। जो डायरेक्ट इनके क्लाइंट नहीं रहते उन्होंने नंबर्ड कंपनियां बना के दे वेंट टू हिज सन। नाउ थ्रू हिज सन ये जब एप्लीकेशन हुई थी उनकी एप्लीकेशंस को क्लियर किया गया था, ठीक है। तो मैं कल शब्बर ज़ैदी साहब से यही बात कर रही थी। अब वो ये कहते हैं कि जी वो अलीजा ये कहते हैं कि जैसे FBR में ही था तो मैंने कहा जी 75% स्टाफ कम होना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने कहा ना मैं चाहता हूँ ये कम हो, तो मैंने कहा जब आपको मौका मिला था तो आपने क्यों नहीं कम किया। उन्होंने कहा मैंने किया था, मगर ना तो आपका प्राइम मिनिस्टर कर सकता है ना आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर सकता है, बिकॉज आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी क्रूअल है कि वो आगे काम को चलने ही नहीं देते। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? नहीं बजी, देखें ब्यूरोक्रेसी जो है ना, एक बात याद रखें कि आपके मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है ना, आपका ब्यूरोक्रेट करप्ट है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बिल्कुल मैं 100% इस बात को मानता हूँ, आपकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, लेकिन करप्ट भी है और अनलीश्ड भी है। नहीं, अनलीश्ड तो है ना सर। देखें ना, क्योंकि जब आपके पॉलिटिशियन के पास दिमाग नहीं होगा, जब आपके पॉलिटिशियन का दिमाग अपनी मैं से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक आपके पॉलिटिशियन का दिमाग अपने कारोबार से बाहर नहीं निकलेगा, नान पावे हरीसे से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक ब्यूरोक्रेट मजबूत ही रहेगा ना, अनलिस्ट ही रहेगा। पटा तो उसको पॉलिटिशियन ने, हाकिम ने डालना है ना। हाकिम हिमसेल्फ इज इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेट को एज ये है कि वो कॉम्पिटेंट है। आपके मुल्क में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, और जितना भी जो भी चीज पाया तकमील को जिसको कहते हैं ना पहुंच रही है, वो पहुंच सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की वजह से रही है। हाँ, जो मतलब आप फर्ज कर लें कि नवाज शरीफ ने कहा कि जी ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, उसको एग्जीक्यूट तो ब्यूरोक्रेसी कर रही है ना। एग्जीक्यूट खुद नवाज शरीफ तो नहीं कर रहा। नक्शे वो ये तो नहीं कि जैसे JUI वाले मौलाना साहब फरमा रहे थे तो वो CPAC का जो रूट था वो मौलाना फजल रहमान साहब ने चीनियों को हेलीकॉप्टर में बैठ के तो प्रवास करके खुद दिखाया था कि सड़क ऐसे लंघेगी। तो दिस इज लाइक वो इस तरह की बातें नहीं होती। हाँ, आपका ब्यूरोक्रेट करप्ट जरूर है लेकिन कॉम्पिटेंट है।
اب چونکہ وہ کمپیٹنٹ ہے اور آپ کا حاکم انکمپیٹنٹ ہے، اس لیے آپ کے ملک میں حالات جو ہے وہ قابو نہیں آ رہے اور بیوروکریٹ جو ہے وہ اپنی مرضی خود کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ میں کمپیٹنٹ ہوں، اب مجھے کھڈے لائن لگا دیا، میں ایماندار بھی ہوں اور کمپیٹنٹ بھی ہوں، تو مجھے کھڈے لائن لگا دیا اور میرا جونیئر مجھ سے کم عقل والا، مجھ سے کم کمپیٹنٹ، ٹھیک ہے، یا جو سب سے بڑی چیز تکلیف دیتی ہے نا کسی بھی بیوروکریٹ کو، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جونیئر اس کا باس بن جائے یا اس سے اوپر والی سیٹ پہ چلا جائے. تو یہ گیم پالیٹیشین کھیلتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا تو نہیں میرا کام کرنا نا، لے پھر. اب یہ آپ کے 50,000 مثالیں ہیں جس میں گریڈ 19 کے اوپر آپ نے گریڈ 18 کا بندہ بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس پول میں گریڈ 19 کا افسر نہیں ہے، لیکن وہ افسر چونکہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ نے اس کو کھڈے لائن لگا کے ابھی ریسنٹلی 2 نامزدگیوں کے بارے میں ہوا نا کہ ان نامزدگیوں کے لیے الٹیمیٹلی باجوہ صاحب کو اپروچ کیا گیا. باجوہ صاحب نے شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا. یعنی پلز بہت کاؤنٹ کرتی ہیں وہاں پہ. ایک ابھی نامزدگی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے، قاضی فائزیسہ صاحب نے اپنا بیانیہ دیا ہے وہ جسٹس عالیہ کے بارے میں ہی، حالانکہ ان سے جو کمپیٹنٹ جج ہے موجود ہے. ایک کا تھوڑا کمپرومائزڈ پوزیشن ہے، ایک حقیقت میں جو ہے وہ ایلیجبل ہے مگر وہ ان کی مرضی کا نہیں ہے. اچھا علی جا، بات تو ہنسی مذاق سے شروع ہوئی تھی مگر بات بڑی سیریس چلی گئی. میں ایک اور چیز جس کو ایک چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کرتی ہوں اور پھر میں آپ سے اس کا تجزیہ چاہوں گی. آج پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں، کینیڈا کے تمام نیوز پیپرز میں، انٹرنیشنل پیپر میں دیکھیں، جناب امبانیز جو ہیں ان کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان کی شادی ایک اتنا عرصہ تک چلی، ان کی بیوی کے ہارٹ تک کو فوکس کیا گیا، شادی کا ایک پہلو فوکس کیا گیا، پیسہ کتنا خرچ کیا گیا اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم ظاہر ہے محمد منشا، ہمارے جتنے امیر لوگ ہیں ان میں سے منشا صاحب بھی میرا خیال ہے بقایا رہ گئے، یا فاؤنڈریز والے نواز شریف رہ گئے. ان کے والد صاحب بھی اپنی فاؤنڈری ہے اس کو نکال کے پاکستان سے میرا خیال ہے دبئی سائٹ پہ کہیں لے گئے تھے. ایک زمانہ تھا جب مجھے اپنا زمانہ یاد ہے تو ہمارے بڑے بوڑھے نا ماجد بھائی، ہمارے سارے بڑے، بلکہ پی آئی اے کی تمام ایئر ہوسٹسز جو تھیں نا وہ لارنس پور کے کپڑے پہنا کرتی ہوتی تھیں، ون آف دا فائنسٹ. ٹھیک ہے. یہ جو داؤد ہرکولیز، داؤد گروپ ایک بڑا، سہگلز کا ایک گروپ ہوا کرتا ہوتا تھا، ان کی گھوڑا چھاپ کے وہ ہوتے تھے آپ کا بوز کی. مجھے اس کا نہیں پتا وہ کس نے بنائی تھی. وہ نہیں، اس سائٹ پہ محمد منشا تھے، آج بھی محمد منشا لیڈ کر رہے ہیں اس کو، مگر سہگلز وہ غائب ہو گئے. آپ داؤدز کی بات کر لیں، موسٹ آف دیم دے سیٹلڈ ان امریکہ ناؤ. پھر دیر واز ون مور، حبیب بینک کی جو بلڈنگ تھی، بہت اونچی بلڈنگ، سب سے یونس حبیب وغیرہ، یہ یونس حبیب، صدر الدین ہاشمی، آپ کئی نام ہیں اس میں. ایگزیکٹلی، ایک تو 22 خاندان تھے نا، یہ وہی 22 خاندان تھے. مگر یہاں پہ آ کے خرابی کس نے کی تھی؟ ایک پولیٹیکل لیڈر. آئی ڈونٹ بلیم ہم کیونکہ آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ، کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا یہ 22 خاندان جو ہے نا ان کے پاس سارا پیسہ ہے، حالانکہ ان 22 خاندانوں نے پاکستان کی ساکھ، ہماری لارنس پور کا سٹف انٹرنیشنلی سپلائی بھی ہوتا تھا. آپ حبیب گروپس کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے ڈونرز بھی تھے پاکستان کے لیے. سہگل گروپ جو تھا، سہگل گروپ بہت بڑا گروپ، ادارے بینک ان کا تھا. بائی دا وے، میں جب علی جا میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سہگل گروپس کے ساتھ ہی یہ عورت فاؤنڈیشن، بنی صاحبہ ول بی ود اس آن ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن، عورت فاؤنڈیشن کو رن کرتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. مگر یہ بھٹو صاحب نے وہ جو 22 خاندان تھے ان کو بٹھا دیا تھا. مگر وہاں سے کیا ہوا کہ وہ جو پڑھا لکھا گروپ بھی تھا، ابھی داؤد گروپ کو یہ آپ دیکھ لیں، دے آل سیٹلڈ ان That was a downfall of Pakistan. That was a downfall of Pakistan. مگر وہاں سے اقتدار چلا گیا جاگیردار کے پاس، اقتدار جاگیردار کے پاس چلا گیا، جو پڑھا لکھا انڈسٹریلسٹ تھا وہ دب گیا. ایک محمد منشا مجھے نظر آتے ہیں، انہوں نے شادیاں وڈیانچ کر لی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا اینالائز کریں گے؟
بجی اینالائز میں دیکھیں میں بھٹو صاحب کو پسند نہیں کرتا ٹو بی ویری آنسٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ میں کلی طور پہ انہیں رسپانسبل ٹھہراتا ہوں پاکستان توڑنے کے لیے، ٹھیک ہے. اگر اس وقت جس کا حق بنتا تھا اس کو مل جاتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہاں جی انڈسٹری پیسہ سارا ان لوگوں کے پاس. آپ کو پتا کہ بھٹو پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا جاگیردار تھا، دوسرا، ہی ہمسلف، پاکستان کا، سندھ کا نہیں، پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا جاگیردار تھا. پہلا کون تھا؟ سب سے غلام مصطفیٰ جتوئی. غلام مصطفیٰ جتوئی کے پاس 35,000 ایکڑ زمین تھی، ٹھیک ہے، اور بھٹو فیملی کے پاس تقریباً 22 کے 23,000 ایکڑ زمین تھی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو جب آپ کا لیڈر کرپٹ ہو نا، یا اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا اقتدار اور اپنا ہو، اس کا فوکس اپنے آپ پہ، اپنی ذات پہ، تو پھر آپ کے ساتھ اسی طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں کہ جی انڈسٹریلسٹ جو ہے 22 خاندانوں کے پاس پیسہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک 35,000 ایکڑ کا جاگیردار جو ہے وہ کتنے لوگوں کو نوکریاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے جس کی 50 مل ہیں وہ کتنے لوگوں کو نوکریاں دے رہا ہے. آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کون زیادہ کر رہا ہے؟ اکانومی میں کنٹریبیوشن کا جو میرے نزدیک کرائٹیریا ہے وہ کریشن آف جابز ہے، کیونکہ کریشن آف جابز ہوں گی تو پیسہ روٹیٹ کرے گا. اور انڈسٹری پھر آپ کی ایکسپورٹ کوالٹی کی چیزیں پرووائڈ کرتی ہے تو آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہے، جس میں ملک کا ریونیو بہت ساری بڑھتا ہے. چیزیں بجی نا، ایون لوکل بھی دیکھیں نا، لوکل بھی جو آپ کے پاس ہے، ایک مل ہے اس میں ایک بندہ کام کر رہا ہے، وہ مل میں کام اس نے شروع کر دیا، اس کے بعد وہ جائے گا مارکیٹ میں موٹر سائیکل خریدے گا، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل خریدے گا، ڈیلر نے پیسے بنائے، ٹھیک ہے، پیٹرول اب پیسہ رول کیا، پیسہ رول کر رہا ہے نا، پیسہ رول کر رہا ہے. اچھا وہ موٹر سائیکل جس فیکٹری میں بنی، اس فیکٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اور موٹر سائیکلیں بنائیں گے نا، کیونکہ بکنی شروع ہو گئی ہیں. یہ آپ کا پیسہ جاگیردار اکانومی میں اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں کرتا جس طرح انڈسٹریلسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر دیکھیں جو میرا خیال نہرو نے کیا تھا کہ اس نے تمام لوگوں سے زمینیں لے لی، ٹھیک ہے. اچھا تو بھٹو نے کیوں نہ کیا؟ اگر بھٹو پاکستان کے ساتھ اتنا مخلص تھا تو بھٹو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جی سب لوگوں کی زمینیں لے کے ان کے چھوٹے یونٹ بنا کے بانٹ دو؟ کیوں نہ کیا؟ کیونکہ وہ خود ذمہ دار تھے. اپنی بھی دینی پڑتی نا، پھر اپنی بھی دینی پڑتی زمینیں، ٹھیک ہے. اور آپ ابھی دیکھیں کہ اب آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا. میرا ایک دوست ہے فیصل آباد میں، میرا کلاس میٹ ہے، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا یار میں تو ملیشیا میں ہوں. میں کہا اچھا تو ملیشیا میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے تو بہت عرصہ پہلے 15 سال ہو گئے، میں نے تو اپنی ساری جو ملے ہیں وہ ساری میں نے ملیشیا شفٹ کر لی. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بھتہ نہیں، کوئی ریڈ ٹیپ نہیں، کوئی مطلب یہ نہیں کہ فلانا محکمہ آ کے آپ کو کہہ دیا آپ کی یہ چیز ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے آپ کی فیکٹری سیل ہوگی، کوئی مطلب کچھ نہیں، سکون سے کام کر رہے ہیں، کہتے پیسہ بنا رہے. تو آپ کا آہستہ آہستہ آپ کا انڈسٹریلسٹ جو ہے اس نے اپنے یونٹس جو ہیں باہر ٹرانسفر کر لیے. ایون کہ کچھ لوگوں نے بنگلہ دیش میں یونٹ لگا لیے، بنگلہ دیش ملیشیا میں. اچھا بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کی بنی ہوئی، those factories that they are made in, those are actually owned by Pakistani people. یہاں پہ آپ ٹی شرٹیں دیکھتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان بنگلہ دیش، تو ہو سکتا ہے جس فیکٹری میں بنی ہے وہ ایکچوئل فیکٹری اس کا اونر پاکستانی. بالکل نو 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 ہوا یہ تھا کہ یہ وہ جو خاندان تھا انہوں نے جب یہ بنگلہ دیش بنا تھا نا، اور بھٹو صاحب نے یہ 22 خاندانوں کو کیا تھا، باوانی یہ فیملی پھر اپنی پوری کی پوری انڈسٹری لے کے بنگلہ دیش چلے گئے تھے. یہ انڈسٹری بیسیکلی ویسٹ پاکستان میں تھی. تو جب پھر انہوں نے 22 خاندانوں کو مطلب اس طرح کارنر کیا تھا تو یہ اپنی تمام کی تمام یہ جی لارنس پل وولن ملز تھی. لارنس پل تو بہت مشہور تھی بھائی، اس کا تو ایکسپورٹ کوالٹی کا کپڑا تھا اور لوگ، مگر وہ پوری کی پوری وولن ملز جو تھی نا وہ انہوں نے سارا equipment یہاں سے اٹھایا and they took it to بنگلہ دیش. ناٹ اونلی ٹیکسٹائل بجی، صرف ٹیکسٹائل نہیں، جو کیمیکل کے آپ کے، میرا ایک وہ ہمارے ایک دوست ہے تو میرے کلاس میں تھے کالج میں، ان کا بہت بڑا کام تھا. انہوں نے بھی یہی کیا کہ اپنے یونٹس جو ہیں وہ شفٹ کر لیے. انہوں نے میرے خیال شاید ویتنام میں کیے ہیں کچھ اس طرح کر کے.
मतलब लोग, اور یہ میں ابھی کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ لوگ جو ہیں میرے کلاس میں سے ہیں، تو یہ وہ بھٹو دور کی باتیں نہیں میں کر رہا، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال میں یہ یونٹس تب شفٹ ہوئے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے ایونچولی گھاٹا کھا کے، ایک ہمارے دوست ہیں ان کی 2 فیکٹریاں تھیں، وہ بیچارہ بند کر کے اب آئی ٹی میں جاب کر رہا ہے. تو یہ تو مطلب اس طرح جو نیشنلائزیشن تھی نا انڈسٹری کی، دیٹ واز دا بگیسٹ بلنڈر ان پاکستان ہسٹری. اس میں کوئی روٹی کپڑا مکان کا لوگوں کو بیوقوف بنا کے اور پاکستان کو تباہ کر دیا، تو اور خود مزے کیے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ پہلے بھی تھے. جیسے بھٹو صاحب نے جب یہ بات کی کہ نو بڈی آسک دا کوشچن کہ ہاؤ کم آپ نے جو زمیندار ہے اس کو کارنر نہیں کیا، آپ نے باقی لوگوں کو کر دیا. میں ماجد بھائی ابھی بلکہ میں دیکھ رہی تھی حسن عابدی، اب جب ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں، حسن عابدی صاحب یہ فاؤنڈر آف بی سی سی آئی کے، ان کے اوپر بھی ایلیگیشنز لگا کے، یعنی ہر بندہ جس نے پاکستان میں تعلیم کو بھی فروغ دیا اور بہترین تعلیمی ادارے بنائے بھی، بلکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یونیورسٹی کے لیے بھی انہوں نے بہت سارا پیسہ کیا تھا. ہم نے ہر اس انسان کے چہرے کے اوپر سیاہی پھیرنے کے بعد اس کو کارنر کر دیا، اور ہم سیلیبریٹ کس کو کرتے ہیں؟ امبانیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. امبانی، میں اس کی جو امبانی کی آپ نے بات کی تھی نا، میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بہت پرانا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا. عدنان خشوگی، I believe he is the second, at that time he was the second largest arms dealer in the world. ٹھیک ہے، عدنان خشوگی، he was Arab, I believe Saudi, لیکن دنیا کا وہ دوسرا یا شاید سب سے بڑا آرمز کا ڈیلر تھا. اس نے اپنے اس کے بارے میں جو آرٹیکل لکھا تھا، کسی نے اس کا انٹرویو کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے جو اتنے لوگوں کے ساتھ، مطلب کوئی دنیا کا حکمران ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہیں، کوئی سیلیبریٹی ایسی نہیں ہے جو آپ کو نہ کر سکے اگر آپ اس کو بولیں کہ میرے پاس آؤ. کوئی مطلب آپ کی اتنی ریچ کیسے ہے؟ ہاؤ کم یو ہیو سو مچ پاور اوور پیپل؟ تو عدنان خشوگی نے ایک بات کہی کہ اس نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے باپ نے ایک سکہ لیا اور اس کو اچھالا تو وہ کارپیٹ پہ گرا. تو اس نے کہا کچھ پتا چلا؟ اس نے کہا نو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اس نے کہا اس نے وہی سکہ لیا اور اس کو سیمنٹ کے کانکریٹ کے فرش پہ اچھالا تو وہ سکہ نیچے گرا، چھن کی آواز ہے. تو اس نے کہا کچھ سمجھ آئی؟ اس نے کہا نو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اس نے کہا دیکھ، ایک ہی سکہ، دا سیم اماؤنٹ آف منی، اٹ آل ڈیپینڈس ہاؤ یو اسپینڈ اٹ. سو چھن کی آواز آنی چاہیے بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو گیٹ یو مور منی. سو امبانیوں کا جو معاملہ ہے نا، اتنا لیوشلی انہوں نے پیسہ اسپینڈ کیا، دیٹ از اے کائنڈ آف این انویسٹمنٹ. دیٹ از اے بگ انویسٹمنٹ. میں نے بھی یہ آرٹیکل، آپ نے یہ آرٹیکل پڑھا ہے، میں نے بھی یہ آرٹیکل پڑھا ہے. دا ہول ورلڈ ان کا راگ الاپ رہی ہے اینڈ دے ول گیٹ ٹریمینڈیس اماؤنٹ آف کانٹریکٹس آؤٹ آف اٹ، ٹریمینڈیس اماؤنٹ آف کانٹریکٹس. وہ جو یہ والا ہے نا، یہ سارا اب ہم لوگ اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں. ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ اتنی بری طرح سے اور اتنی تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے، بلکہ اس کا زوال تو ہو ہی چکا ہے کہ ہم لوگوں کے جس قوم میں یا جس ملک میں جب لوگ ٹی وی پر حریم شاہ جیسی عورتوں کو بلا کے ان کے انٹرویو کرنا شروع کر دیں، اس ملک کا آپ اندازہ لگا اس کے معاشرے کی مورل حالت کیا ہوگی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت بات کو کنکلوڈ کیا. یہ جناب ہمارے ساتھ عالیجہ میرے ساتھ اس وقت ہیں. میں واقعی میرا دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے بات کرنا. اگین پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں، ابھی جیسے میں اس سے بات کر رہی ہوں تو میں آغا حسن عابدی صاحب کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. اور آغا حسن عابدی کے بارے میں آپ سوچئے گا، میں نے بہت زیادہ ان کے بارے میں نہیں پڑھا تھا. جب ایک فاسٹ کا انسٹیٹیوشن ہے ان کا یہاں پہ پروگرام ہوا تب میں نے ان کے بارے میں پڑھا. مگر آغا حسن عابدی کو بھی ہم نے ڈی فیم کیا. ہر انسان جو آگے چلا جاتا ہے، حالانکہ
سب سے بڑا محب وطن آغا فتح آبدی، اگین بہت سے لوگوں کا میرے سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، وہ فائنسٹ مائنڈ آف پاکستان. ابھی جیسے انہوں نے یہ کہا کہ ایک ذمہ دار کتنے لوگوں کا روزگار فراہم کرتا ہے، ایک انڈسٹریلسٹ کتنے لوگوں کا روزگار فراہم کرتا ہے، اور کیسے وہ پیسہ رول کرتا ہے انٹو دا اکانومی. تو بھائی وہ آغا حسن آبدی اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں، بیسیکلی ان لوگوں نے پاکستان پہ احسان کیا ہے. یہ پاکستان کے محسن ہیں، یہ لوگ محسن ہے. انہوں نے جابز کریٹ کی، انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. ایگزیکٹلی. لیکن ہم اگین آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم نے اپنے ہر محسن کا ہم نے قتل کیا، ہم نے اس کا منہ کالا کیا. آغا حسن آبدی کے بارے میں ان دا میس آف دا ایگزسٹ آف ٹوڈے، آج کی یہ جو پاکستان کی صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان ڈیسپریٹلی نیڈ انسپائرنگ پرسنالٹیز. یہ وہ انسپائرنگ پرسنالٹیز جو یہ نہیں کہ ان کو صرف بڑی کار، بڑا گھر، بڑا بنگلہ دکھائیں، بلکہ ان کو خواب دکھا سکیں کہ دیز آر دا اپرچونٹی اینڈ یو کین ہیو اٹ. انہوں نے سیاست تو نہ کی مگر انہوں نے قوم کی سروس کی تھی. ویریس اسکینڈلز ان کے، اور ٹورڈز آخری زندگی میں تو بہت بڑا ہی فائن پرسنالٹی تھی. ان کے جو فاسٹ انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا جس میں وہ لوگ اسٹوڈنٹس جاتے تھے جو شاید افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کی تعلیم کے لیے نے بہت پیسہ اس شخص نے دیا تھا، بہت پیسہ اس نے دیا تھا، مگر ہم نے اس کو بھی رول دیا. BCCI کا کے فاؤنڈر تھے. پھر ہم ان کے اسکینڈلز، اور اس میں وہ لوگ جو ان اسکینڈلز کو پروموٹ کرتے ہیں انہوں نے رول پلے کیا تھا. یعنی ہم کسی بھی محسن کے ساتھ قوم نے سنسیئرلی جواب نہیں دیا اس کو، یا اس کو پنپنے میں، یا اس کو آگے بڑھنے میں مدد نہیں کی. کیونکہ بھائی جی ہم نے اپنی قوم کو ڈیولپ نہیں نہ کیا، ان کا جو ان کی اخلاقی تربیت کے اوپر توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے، ان کی جو مینٹالٹی ہے وہ دن بدن وہ نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے گئی. آپ آج دیکھیں کہ آج سے آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو انٹرویوز نظر آتے ہیں، معین اختر کسی کا انٹرویو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عمر شمت، کوئی بھی کسی کا، بہت سارے لوگ تھے انٹرویو کرتے تھے. اینکر جو تھے مہمان کو سامنے بٹھا کے کس طرح وہ انٹرویو کرتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے. آپ آج دیکھیں آپ کے ٹی وی کے اوپر ایک نام ہے ندا یاسر کا نام لے لیں، کس طرح کے بےہودہ سوال وہ اپنے مارننگ شوز میں بلا کے مہمانوں کو وہ کرتی ہے، کس طرح کا کانٹینٹ آپ کے ٹی وی پہ پیش کیا جا رہا ہے. اس میں یہ کہ ہم نے اپنے رول ماڈلز بدل دیے، کیونکہ ہم نے میں نے ابھی 2 دن، سوری ٹو انٹرپٹ یو علیجا، 2 دن پہلے جناب شکیل اختر کے ریفرنس سے ہی افتخار عارف صاحب سے بات ہوئی. تو ایک زمانہ تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرامز کی نوعیت بھی ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی، آج بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہے. آج وہ اینڈ اگین میں نے تو خود ان کا انٹرویو کیا تھا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے بیڈ، آج ہی میں بلکہ نیوز پڑھ رہی تھی، مین اسٹریم میں ان کی خبر آئی ہوئی ہے. جناب خلیل الرحمان صاحب، ان کی کوئی نازیبا ویڈیوز آ گئی ہیں، انہوں نے ان کا ایک سکینڈل آ گیا ہے کہ رات کو صبح 4 بجے اس عورت نے، اور مجھے حیرت ہے، مجھے غم ہے اس بات کا کہ پاکستان کی عورت ان سکینڈلز میں کیوں انوالو ہو گئی کہ ایک عورت نے صبح 4 بجے ان کو اپنے گھر بلایا. یہ جاتے ہیں، عورت نے تو بلایا بھائی، عورت نے بلایا. مجھے اگر کوئی تو یہ گئے کیوں کام کرتا نا تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. مجھے پتا ہے یہ وہ کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا خلیل الرحمان پاکستان کے گھنونے معاشرے کا چہرہ ہے جس میں ہم لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں. آپ کوئی بھی مجھے بٹھا لیں، میں ایسی بات کروں گا، آپ کہیں گے بس تو نا بس ایک تو ادھے کے گھنٹے تو ولی ہو جانا، بس ادھر نہیں تو گلاں کر دیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ سب باتیں ہیں، یہ سب باتیں دین کی باتیں اور بڑا اور اس طرح نہیں. مگر اب اس اسکینڈل کو دیکھیں، میں نے تو ذکر ہی نہیں کیا، آج جو میں نے پڑھا ماجد بھائی، اس نے یہ صبح 4 بجے ملنے کے لیے ان کو جاتے ہیں، کسی نے کیپشن کیا کہ صبح، اور پاکستان میں فلم انڈسٹری، ٹیلی ویژن، ریڈیو، یہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں میں آپ کے جتنے جرنلسٹ بھی ہیں انٹرویوز کیے، اپنا کام کیا، دن میں صبح دیر تک سوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس نے بلایا تھا، ایک ڈرامہ کا تھا، وہاں پہ گھر کا دروازہ ناک ہوتا ہے، عورت کہتی ٹھہر میں ذرا دروازے پہ دیکھا ہوں. پہلی بات تو یہ اس کو ڈر نہ لگا، باہر صبح 4 بجے کس نے میرا دروازہ کھڑکا دیا. وہاں پہ یہ بندے آ جاتے ہیں، یعنی اٹ واز انڈر کور، یہ سارا کچھ
پری پلانڈ تھا کہ دس از واٹ. اب وہ جو ویڈیوز کوئی آئی ہیں آئی نیور واچڈ اینڈ آئی ول ناٹ واچ. مگر میں نیوز دیکھ رہی تھی, BBC پہ بھی اس کو کور کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بندوق کی نوک پہ پھر وہ ویڈیوز بنوائی. واللہ عالم بالثواب. نہیں چھوٹو پر گولی مارو, مگر نہیں بھائی وہ سب جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہی از ایبسولوٹلی ایٹ فالٹ. میرے کچھ کلاس میٹس ہیں جو اس وقت لائک دے آر SP سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں, ٹھیک ہے, میرے کلاس میٹس ہیں, یونیورسٹی کے کلاس میٹس ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب آبویسلی پریزنس میں ہیں, کچھ AIG ہیں, کچھ سینئر سپرنٹینڈنٹس ہیں, کچھ سپرنٹینڈنٹس ہیں. تو یہ بڑے کام کی چیزیں علی جا آپ سارے بنا کے رکھیں. آپ سب کے گھر میں اگر چوہے آ جائیں, اگر آپ کے گھر میں مکھیاں بہت زیادہ آتی ہیں, اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں آ گئی ہیں تو علی جا کو اسی بہانے, اگر آپ کے راکون نے آپ کی اوپر جا کے کہیں بچے دے دیے ہیں تو علی جا کو بلائیں, اسی بہانے سے دوستی کریں. اللہ کی قسم یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا نہیں میں کوئی بڑی چیز نہیں باجی, کیونکہ دوست سارے کام کے نہیں ہوتے. میرا ایک دوست ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر IB ہے, ٹھیک ہے, میرا بچپن کا کلاس فیلو ہے, ٹھیک ہے, نام نہیں نام کا لوں گا, بچپن کا کلاس فیلو ہے, رانا صاحب ہے. تو رانا صاحب جو ہے نا وہ اور رانا صاحب بھی میرا خیال ہے فیصل آباد کے ہی ہوتے ہیں. فیصل آباد کے میرے کلاس میٹ ہے نا, اسکول کا بچپن کا کلاس میٹ ہے. تو وہ نا اس زمانے میں بھی FSC میں بھی مطلب بڑا, اس کو ابھی بھی تصویریں لگائے گا نا فیس بک, کلاشنکوف, مطلب ظاہر ایک تو ویسے اتنا بڑا افسر ہے تو گارڈ کھڑے ہیں کلاشنکوفیں لے کے اور فلاں یہ وہ اس طرح کی. تو بڑی بڑی باتیں اس زمانے میں بھی مطلب پر کم دا کھ دا بھی نہیں. نہ تو میں نے ایک دن کہا میں کہ یار وہ ایک بندہ چکنا ہے, وہ چک لے. تو او نہیں میں کہا میری گل سن, تو ایڈا بڑا افسر ہے, تو کہڑا آپ جا کے چکنا ہے, تو بندے بھیج, اپنا IB نا انسپیکٹر بھیج, نال 3-4 بندے بھیج, بندہ چک لو, ٹھیک ہے نا. تو اچھا میں تو مجھے پتا تھا اس نے کرنا کوئی نہیں, ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا اس نے کوئی, میں تو چھیڑنے کے لیے میں کر رہا یار وہ بندہ چک لے. نہیں تو 10 منٹ کام دسنا کہ اس بندے نے, یہ بڑی پرانی بات ہے 2008 کی. میں کہ یار اس بندے نے میرا 5 لاکھ دینا, 5 لاکھ روپیہ نہیں دے رہا. اور نہیں یار تو اداں کر کہ تو مینوں 10 بندے دا نام دس تے میں نا وہ تین پیسے لے دیاں گا. تو انہوں میرے سامنے میرے منہ تے کرا دے, انہوں کو رانا صاحب نو پیسے دے دے تے میں لے لاں گا. تے میں کہ رانا صاحب مڑ کے میں تہاڈے کول کتوں لینے. میرے ادھروں نکل کے تیرے کو پھنس جانے نے, تو مجھے گالیاں دینی شروع ہو گیا. اچھا تو ہر دوست کام کا نہیں ہوتا اس کا. اس کے بعد میں نے ایک اور بندہ تھا, وہ لاہور کا بہت مطلب کان ٹوٹا ہے, بہت بڑا کان ٹوٹا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو فون کیا, میں کہ یار وہ فلاں بندے کو پیسے لینے, اس کا بھائی جان کوئی گل نہیں. تو ہفتے بعد اس کا فون ہے, اس نے کہا بھائی جان وہ پیسے بندہ چک لیا, ٹھیک ہے, تہاڈی گل کراؤنا. میں کہ یار انہوں چھڑ دیو, میں کہ یار تیری مہربانی, دیکھ تو پیسے دے دے. اس نے کہا جی میں پیسے دے دوں گا. وہ مجھے اس بندے نے پیسے دلوا دیے, ٹھیک ہے. وہ جو IB کے ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے نہیں دلوائے. میں دیکھ لیں جی, میرا کام آپ لوگوں کو لسنر جتنے میرے بھائی بہن ہیں, میرا کام آپ کو بتا دینا ہے. ہوں اگے تہاڈا کام ہے بھائی. یہ علی جا وہی ہیں جو پیسٹ کنٹرول والے ہیں, تو اگر آپ کے گھر میں گلہریاں آ جائیں تو باقی یاری بنانا تہاڈا کام ہے. نہیں میں تو سر فون نمبر میں دے دیتا ہوں. جو میں میرے لائق ہو میں کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا, لیکن میرے دوستوں کے وہ کیا سہارے مجھے وہ نہ رہیں کہ جی وہ علی جا کا کوئی بندہ کوئی دوست کو کام کرے گا. سارے دوست کام والے نہیں ہوتے. اچھا, اور اب میں بتاتی ہوں, علی جا بڑی اچھی پوزیشن سے یہاں آئے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ علی جا ایک شریف آدمی, ایماندار آدمی, ایماندار آدمی ہے. اسی طرح سے عاشر عظیم, کہنے والے مٹی بہت ڈالتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ عاشر عظیم ایماندار آدمی ہے. کیونکہ یا تو پھر انہوں نے الماری, آج وہ ہمارے آفس میں نا منو جی بھی آتی ہیں. منو جی جو ہمارے ریڈیو ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو کے لحاظ سے نا سارا آؤٹ ڈور شوٹ کرتی ہیں. خدا دی قسم میلیاں دے اتے چیزاں خریدنا انہاں دی ہابی ہے. سر کا پھول لے لیا, جوتی لے لی, چادر لے لی, یعنی ہر میلے پہ جا کے وہ پیسے $100 $150 تو پٹ کے ہی آتی ہیں. منو, اینڈ یو نو وٹ, وہ جنرل کی بیٹی ہے, جنرل کی بیٹی ہے.
آپ ان کے کپڑے دیکھیں سادے, آپ اس کو کام کرتے ہوئے دیکھیں, آپ اس کو محنت کرتے ہوئے دیکھیں. یعنی وہ بھی, اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ان کے والد صاحب گجرانوالے کی سب سے بڑی پوزیشن کے اوپر لگے ہوئے تھے, کبھی اس نے شوخی نہیں ماری. اگر وہ کہتے ہم ابا جی کو کہتے تھے آج کباب کھانے جانا ہے, تو وہ کہتے تھے مہینے کا آخر ہے, پیسے ہی کوئی نہیں. شروع میں ایک دفعہ ہمیں شاید کھلا دیتے ہوں گے. بڑے بڑے ایماندار لوگ ہیں. تو آج بلکہ میں منو سے بھی کہہ رہی تھی کہ منو مجھے نوکری دے دے, اگر الماری میں یا فریج میں کہیں پیسے چھپا کے رکھے ہیں تو مجھے تو بتا دے. They are honest people. باجی آنےسٹی دیکھیں, میں ایک وہ بندے کے پاس گیا تھوڑے دن پہلے, پچھلے ہفتے کی بات ہے, تو اس نے کہا جی آپ تو وہ اتنے وہاں پہ اتنا آپ کی اچھی جاب تھی, آپ یہاں کیوں آگے؟ میں کہ یار باسن بھائی, ایمانداری کا عہد کرنا کہ میں ایماندار رہوں گا یا میں ایمانداری سے کام کروں گا, ایمانداری سے, یہ بڑا آسان ہے, کہنا بڑا آسان ہے, لیکن ایکچولی ایماندار رہنا بڑا مشکل ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, کئی ایسے موقع ہیں. آپ کی بیوی آپ کو تانا نہیں دیتی کہ ایڈا وہ ڈل افسر رہا, تو کی کما کے لے کے آتا, کی تھا وہ جس نے تانے دینے تھے اللہ کا شکر ہے نکل گئی. اور جو دوسری والی ہے یہ آپ ملی تو ہوئی ہے, وہ تو بیچاری اللہ کی گائے, وہ تو اللہ کی گائے, تو بہت بڑی. تو وہ اب اللہ کا شکر ہے باجی. دیکھیں میں سیدھی سی بات کہتا ہوں, آن ایئر کہہ رہا ہوں, میں الحمدللہ میں مزدوری کرتا ہوں, بٹ آئی ایم ہیپی. بہت ہی خوبصورت انسان ہے. میں مزدوری مطلب میں اگر لوگ مٹی پانڈوں کسی جس کو آپ نے بدنام کرنا ہے نا, اگر عورت ہے تو آپ اس کے کریکٹر پہ آ جائیں, اگر آدمی ہے تو آپ اس کی کہ بھئی اس کا فلانی چیز ہمیں پتہ ہے. دنیا میں ایماندار لوگ ہیں, اور پاکستان میں بھی بے شمار. آخر پہ جاتے جاتے سنا دیتا ہوں, آپ کا بہت ٹائم لے لیا, ماجد بھائی بڑا انجوائے کریں گے. تو پیسٹ کنٹرول کا کام کرتا ہوں نا, تو اکثر جگہ میں جاتا ہوں, تو خاص طور پہ یہ گورے جو ہے نا, تو گورے اکثر ایک سوال مجھ سے پوچھتے ہیں. ایوری ٹائم آئی گو, لائک موسٹ آف دا لائک اسپیشلی دا بگر اکاؤنٹس, انڈسٹریل اسپیسز اور کمرشل اسپیسز, آفس بلڈنگ. So I walk in and the people say, hey, so who are you? So I'm from pest control. I'm here to do blah, blah, blah. And immediately someone would say, oh, can you do something about my wife? Can you get rid of my wife? اچھا, لیکن مائی بھائی مزے کی بات سنیں, آپ آگے سے نہیں آ لیجیے. آج میرا جواب کیا ہوتا ہے, سوری برو, those are protected species. مائی وائف از اے پروٹیکٹڈ اسپیسی. آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا, مظفر علی, اللہ مظفر کو کروٹ جنت نصیب کرے. ان کو وہ مظفر کی ایک بہن یہاں رہتی ہے, انہوں نے کہا مظفر بھائی وہ نا الرجی ٹیسٹ جو ہے نا وہ ابھی تک تو ہپ سے کور ہے, تو آپ بھی الرجی ٹیسٹ کرا لیں, پھر اس کے بعد یہ بھی ہپ سے نکل جائے گا. لو جی مظفر علی الرجی ٹیسٹ کرانے جا وڑے. اچھا, انہوں نے کوئی یہاں سے 2500 بازو کے اوپر اور پتہ نہیں کتنے وہ کر کے الرجی ٹیسٹ نکالنا شروع کیا. تو ڈاکٹر نے پہلے ان سے پوچھا, گھر آ کے بڑا ہنسے, کہتے ڈاکٹر 2 منٹ کے لیے نا پریشان ہو گیا کہ انہیں کیا کی ہے. تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ ڈو یو ہیو اینی الرجی فرام اینی تھنگ. انہوں نے کہا یس آئی ہیو. اس نے کہا کیا؟ کہنے کا آئی ہیو الرجی فرام مائی وائف. 2 منٹ دے واسطے تے ڈاکٹر نو سمجھ نہیں آئی, پھر انہیں پھر ہنس کے کہنا ایوری مین ہیز الرجی فرام دا وائف. وہ ایک اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی, جب ہم نئے نئے آئے نا, تو یہ ہیلتھ کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے وہ سروس کینیڈا پہ نا, یہ پہلی دفعہ وہ سوری سروس اونٹیریو پہ. تو یہ 75-50 اور اونٹیریو میرا خیال ہے وہ جہاں پہ عدالتیں بھی ہیں نا, اس کے پاس ان کا دفتر تھا. تو ہم نئے نئے آئے تھے, تو میری جو ایکس وائف تھی اور میں اور وہ بچے سب لوگ وہاں چلے گئے. تو وہ میری جو ایکس وائف تھی, وہ اس کی بیچاری کی انگریزی میں ہاتھ اس کا تھوڑا سا تانگی تھا, تو وہ میں ساتھ کھڑا تھا ایز این انٹرپریٹر. تو وہ اس نے پوچھا کہ وہ پوچھتے نا ہر بندے سے کہ بھائی وڈ یو لائک ٹو ڈونیٹ یور آرگن, ٹھیک ہے. تو اس نے اس سے پوچھا کہ وڈ یو لائک ٹو ڈونیٹ یور آرگن. تو اس نے مطلب مجھ سے میری طرف دیکھا کہ اس نے کیا پوچھا تھا. میں کہا وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آرگن ڈونیٹ کرنے, تو کہنے نہیں. تو اب وہ عورت مجھ سے پوچھتی کہ وٹ ڈڈ شی سے. میں کہ شی وڈ لائک ٹو ڈونیٹ ہر ٹنگ. بہت ایسی